حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ العصر پڑھ رہے تھے۔ سورۃ العصر میں ہم نے والعصر پڑھا، ان الانسان لفی خسر پڑھا، الا الذین آمنوا تک ہم نے کل پڑھا تھا، اور آج ہم اس کے بعد وعاملوا الصالحات کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، الا الذین مگر وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں، آمنو جو ایمان لے کر آئے، وعاملو اور عمل کیا، کون سا عمل؟ الصالحات نیک عمل۔ تو ہم نے کل کہا تھا کہ بھائی کلمہ پہلے دور میں کس قدر مہنگا تھا۔ ایک کلمہ پورے خاندان کو یعنی شہید ہونے پر مجبور کر دیتا تھا، پورے خاندان کا صفایا کر دیتا تھا۔ اس قدر مہنگا کلمہ تھا، لوگوں نے پھر بھی اس کو خریدا، چاند دے کر خریدا، مال دے کر خریدا، جائیداد دے کر خریدا، ہجرت کر خریدا، قبیلے سے جو ہے اپنے آپ کو محروم کر خریدا، ہر چیز سے وہ خریدتے گئے کلمے کو، مطلب اس کو اپنی زندگی میں لاتے گئے، اگرچہ کہ اس کلمے کے مقابلے میں اگر ان کو جان بھی دینا پڑے تو بھی وہ جان دیتے رہے، لیکن کلمے کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کلمے کو اپنانے کے بعد جو دوسری کنڈیشن ہے وہ عامل الصالحات نیک عمل ہے، اور یہ نیک عمل اسی وقت قابل قبول ہیں جب اس کے پاس کلمہ ہو۔ اگر کلمہ نہیں ہے تو زندگی میں کتنے بھی نیک عمل کرتا رہے۔ کل ہم نے بتایا آپ لوگوں کو کہ دنیا میں بڑے بڑے ارب پتی ہیں جو لوگوں کو ڈونیشن دیتے رہتے ہیں، سکولز کو، کالجز کو، بیماریوں کے لیے، دواخانوں کے لیے، لیکن ان کے سارے ڈونیشنز یعنی راکھ کی طرح بنا دیجئے، کل قیامت دن کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا تھا وعامل الصالحات نیک عمل، ایک مومن بندہ اس کا کلمہ اسی وقت جو ہے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے جب کہ وہ اس کلمے کو پہلے لیول پہ زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے اس کو تسلیم کرنا، اور تیسرا یعنی عمل کر کے بتانا، پروف کرنا۔ عمل کرا تو یہ پروف اس کا قابل قبول ہوگا، اگر عمل نہیں کرتا ہے، عمل کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر یہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اقرار کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، بھائی صحابہ کرام کو عمل بولتے ہی ان کے اندر ایک عجیب سا شوق پیدا ہوتا تھا۔ تو بھئی عمل جب ہم کرتے ہیں، اگر اس عمل میں ہم کو مزہ آتا ہے، عمل کرنے میں شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ عمل زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام کو عمل کا شوق کیسا تھا دیکھو آپ، بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کی پکڑیں گے ہم، بخاری کی روایت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک كان رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی تھے، لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه، بھئی جتنے صحابہ کرام ہیں، یہ مان لیجئے یہ مسجد نبوی ہے، اس مسجد نبوی کے آس پاس پورے جو ہے صحابہ کرام بس رہے ہیں اور قریب قریب بس رہے ہیں، لیکن یہ انصاری صحابی کا گھر مسجد سے بہت زیادہ دور تھا۔ جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ گھر انہی کا دور تھا۔ اتنا دور ہونے کے باوجود بھی كانت لا تخطی عنہ صلاة، ایک نماز بھی ان سے مس نہیں ہوتی تھی، ایک نماز سے بھی غائب نہیں ہوتے تھے۔ فقیل له، ان سے دیکھا گیا صحابہ کرام اتنی دور سے پیدل چل کے آتے رہتے ہیں، ہر نماز میں آتے رہتے ہیں، تو دوسرے صحابہ کرام کو رحم آیا۔ رحم آنے کے بعد ان سے کہا لو اشتریت حمارا لترکبہ فی الظلماء والرمضاء، بھائی آپ اتنی دور سے آتے رہتے ہیں،
بارش میں، دھوپ میں، سردی میں، فلاں میں، اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، ہر وقت آپ آتے رہتے ہیں اور پیدل ہی آتے رہتے ہیں. لو اشتریت حمارا، ایک گدھا خرید لیتے آپ، ایک گھوڑا خرید لیتے آپ، ایک سواری خرید لیتے آپ، تاکہ آپ کو اپنے گھر سے مسجد تک آنے میں آسانی ہوتی، مسجد تک اندھیرے میں اجالے میں آنے میں پرابلم نہیں ہوتا آپ کو. اتنا کہنا تھا. انہوں نے کہا ما یسرنی ان یکون منزلی بجنب المسجد، میری خواہش یہ نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے بازو میں رہے، یہ میری خواہش نہیں ہے. اچھا بھائی، ساری دنیا جو ہے اپنے گھروں کو مسجد کے قریب بنانا چاہتی ہے، مسجد کے قریب رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ تو مسجد سے دور رہنا چاہتے ہیں، دور رہنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوع الى اهلي، بھی میری خواہش تمنا یہ ہے کہ میرا گھر دور رہے اور میں پیدل 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 چلتے ہوئے آتا رہوں، اور اس پیدل چلنے کے یعنی چلنے کے بدلے میں اللہ مجھے ہر قدم پر نیکیاں لکھتا رہے، اس لیے میری خواہش ہے پیدل آتا رہوں. ان کے اندر عمل کا مزہ ہے، عمل کرنے میں ان کو مزہ آ رہا ہے. بھئی میں پیدل اس لیے چلنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ہر قدم پر اللہ نیکیاں لکھتا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا قد جمع اللہ ذالک کلا، اللہ نے تمہاری اس خواہش کو پوری کر دی. تم جب پیدل آتے ہو چلتے ہوئے ہر قدم پر تم کو نیکیاں، واپس جاتے ہو پیدل تو ہر قدم پر نیکیاں. یہ ہے عمل کا مزہ، عمل کی لذت. اگر لذت آ گئی سمجھو، وہ عمل مطلب اس عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مجبوری میں کر رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، لذت نہیں آ رہی ہے، شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے. یعنی شوق پیدا ہونا، عمل اس طرح عمل، اگر عمل کی لذت اگر پیدا ہو گئی تو پھر وہ ہمارا عمل زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے. اب ذرا دیکھو اب صحابہ کرام میں کیسا عمل کا جذبہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ہر دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا رسول ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. تو نبی کا طریقہ یہ تھا، نبی کا عام جو ہے یعنی ان کا ڈیلی کا روٹین یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رات میں اگر کوئی خواب دیکھتے تھے تو خواب کو نبی کو سناتے تھے، نبی کو سناتے تھے، اور اللہ کے رسول خواب سن کر تعبیر سناتے تھے، تعبیر بیان کرتے تھے. روزانہ یہی معمول رہتا تھا اللہ کے رسول کا. بیٹھے صحابہ کرام اور انہوں نے وہ خواب دیکھا، انہوں نے یہ خواب دیکھا، خواب دیکھتے تھے اور بیان کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، سارے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، مجھے خواب ہی نہیں پڑھتے، کاش مجھے بھی خواب پڑھتا تو میں بھی نبی کو سناتا تھا. ایسے مطلب خواہش، یعنی سب لوگ نبی کے سامنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو نبی سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور نبی ان کے بارے میں خواب کی تعبیر سمجھا رہے ہیں. مجھے تو خواب ہی نہیں پڑھتے، کاش مجھے بھی خواب پڑھتے کتنا اچھا ہوتا، میں بھی نبی کو سناتا تھا، نبی میرے خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے. شوق پیدا ہوا. ہاں، یہ شوق اتنا خطرناک تھا کہ بھئی ایک رات میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں، رات میں خواب دیکھنے کی خواہش تو پیدا ہوئی. اب سو گئے، سونے کے بعد خواب پڑا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خواب ایسا خطرناک خواب پڑ رہا ہے کہ بھئی دو آدمی آئے ہوئے ہیں، یہ کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور لے کے ان کو ایسا اڑ رہے ہیں، لے کے ایسا اڑ رہے ہیں، اور ایسا اڑتے 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 ایسا لے کر جاتے 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 یہ بہت بڑی خطرناک، بہت بڑا خطرناک گڑھا ہے. اور اس گڑھے کے اندر ایسا ان کو ڈالنا چاہتے تھے، اندر جھانک کے دیکھا تو خطرناک اندر آگ ہے، اور اس آگ کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں تو فوراً ان کی نیند کیا ہو جاتی، اشار ہو جاتی. خواب
क्लोज, खलास, यानी वो सीनरी क्या हो गई, अब खत्म हो गई। क्यों? डर गए, डरते ही नींद उछार हो गई। उठे, इतना खतरनाक ख्वाब, इतना खतरनाक ख्वाब। अब इतना खतरनाक ख्वाब लेके फिर फजर में आए, आने के बाद भाई कैसे सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा उनको। सुनाने की हिम्मत भी नहीं अल्लाह के रसूल को। ख्वाहिश थी पहले ख्वाब देखने की, सुनाने की, अब तो ख्वाहिश ही खत्म हो गई और सुनाना भी भूल गए, डर गए बुलंद। अब भाई अच्छा, मैं तो नहीं सुना सक रहा हूं, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। वो अपनी बहन हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल की यानी बीवी हैं और इनकी बहन है। उमर रदी अल्लाह तआला के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला और उनकी बेटी हफ्सा रदी उनकी बीवी हैं। अपनी आपी से कहा, अपनी बाजी से कहा, अपनी दीदी से कहा कि दीदी दीदी मैं हर दिन ख्वाब देखना चाहता था लेकिन नहीं देख रहा था, आज ख्वाब देख लिया, लेकिन देखने के बाद नबी को सुनाने में डर लग रहा है, डर लग रहा है। नहीं मतलब जो है आप जरा मेरे ख्वाब को सुनाओ, मेरे ख्वाब को बयान करके मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करो। तो हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाकर ख्वाब की ताबीर मालूम की। तो कहा कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर। तो अल्लाह के रसूल ने कहा काश काश ये अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह रात में उठ कर अगर वो थोड़ी नमाज पढ़ लेते होते। ख्वाब की कोई तबीर बयान नहीं की, ख्वाब का मतलब नहीं समझाया, कहा काश ये रात में उठकर थोड़ी नमाज अगर पढ़ ले होते ना तो बहुत अच्छा होता। ये इस तरह अल्लाह के रसूल ने कहा। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो उसके बाद कहते हैं कि मैं जिस दिन नबी ने मेरे बारे में ये कहा काश ये नमाज रात में थोड़ी सी पढ़ लेते होते, उसके बाद मैं आज तक भी यानी बुढ़ापे की हालत में आज तक भी मैं एक दिन भी रात में नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा, एक दिन भी मेरी तहज्जुद की नमाज मिस नहीं हुई। हाँ, खुलासा कलाम क्या है? एक मर्तबा सहाबी के दिल में आ गया हमें पढ़ना है तो जिंदगी में फिर कभी उन्होंने नहीं छोड़ा नमाज पढ़ना, रात की तहज्जुद नमाज पढ़ना। आमिलुस सालिहात, अगर ऐसा शौक पैदा हो गया, ऐसी ख्वाहिश पैदा हो गई और ऐसा दिल लग गया, ऐसे अमल की तराजू में बहुत बड़ी वैल्यू है, ऐसा अमल होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पे ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा बोलते हैं उसको, ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा, ये एक जंग का नाम है। और इस जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरहद पर, सरहद मतलब बॉर्डर पर दो सहाबा कराम को रखा, अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को और अब्बाद बिन बिश्र रदी अल्लाह तआला अन्हु को। दो सहाबा कराम को सरहद पे खड़ा किया। भाई अब आप लोग यहां पर क्या करो, दोनों भी रात में पहरा देते रहो। क्यों? दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, दुश्मन इस तरफ से आ सकता है, तो आप लोग सरहद पे यहां पर रात में खड़े होकर पहरा देना, रात में खड़े होकर यहां पर निगरानी करना। अल्लाह का रसूल ने इनको क्या आदेश दिया। अब आदेश इनको दिया गया, हुक्म दिया गया, तो दोनों के दोनों सहाबा कराम रात में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सरहद पे देख रहे हैं, कोई नहीं। तो सोचे इसमें से एक साहबी ने कहा, यानी अम्मार रदी अल्लाह ने कहा, भाई दोनों एक साथ अगर हम जागेंगे तो शायद हो सकता है हम थक जाएं, एक काम करेंगे, एक सो जाएंगे एक जागेंगे, ताकि रात हमारी जो है आसानी से गुजर सके और निगरानी भी हो सके। ओके, तो अब्बाद बिन बिश्र रदी अल्लाह ने कहा, ये काम करो, आप सो जाओ, पहले आप सो जाओ, मैं निगरानी करता हूं, फिर मैं आपको उठाता हूं और फिर मैं आराम करता हूं, आप जागते रहना। अच्छा, तो अम्मा राजी हो गए और वो सो गए। अम्मा रदी अल्लाह तआला सो गए और अब्बाद रदी अल्लाह तआला इस तरफ जो है खड़े होके निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई। तो फिर सोचा
بھئی کھڑے خالی نگرانی کرنے سے بہتر ہے کہ چلو ذرا نماز تو پڑھ لیں گے، کھڑے نماز ہی پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نماز پڑھنا شروع کیا اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ کس طرف؟ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ کہف شروع کر دیا، ماشاءاللہ سورہ کہف شروع کر دیا۔ سورہ کہف شروع کر دیا تو نماز میں مشغول ہے۔ دشمن رات میں آیا، دیکھا، مطلب ایک آدمی نگران کھڑا ہوا ہے، ایک جو ہے رات میں پہرہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ چھپ کے اس نے تیر سے حملہ کیا اور تیر آ کر کھچاک بول کے صحابی کو لگ جاتا ہے۔ صحابی کو لگنے کے بعد اور نماز کی حالت میں ہی وہ تیر نکال کے پھینک دیا، پھر کنٹینیو کر رہے ہیں، پھر کھچاک اور ایک تیر لگتا ہے، پھر جو ہے نماز کی حالت میں تیر نکال رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، آرام سے سلام پھیرا، پورا خون بہ رہا ہے۔ اب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں اٹھو دشمن حملہ کیا ہم پر، اٹھو دشمن حملہ کیا۔ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا ارے جب حملہ ہوا تبھی مجھے اٹھانا تھا، تو کہا نہیں میں نماز میں تھا، نماز ہے تو پھر تب بھی مجھے اٹھانا تھا، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کے اندر وہ نوجوانوں قصہ گزرا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ تیر کا درد مجھے محسوس نہیں ہوا، اور سورہ کہف پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں تم کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر ایسی لذت آ گئی نماز کے اندر یا عبادت میں یا دین میں، تو اب سمجھو کیا کوئی سی رکاوٹ ہو سکتی دنیا کے اندر؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اگر عمل کریں گے نا مزے کے ساتھ کرنا، لذت کے ساتھ کرنا، دلچسپی کے ساتھ کرنا، مزہ آنا اس کو، اگر یہ سب، اس کے لیے توفیق ہونا پڑتا، اللہ سے توفیق مانگنا پڑتا کہ اے اللہ مجھے نماز پڑھنے میں لذت عطا فرما، میں پڑھوں تو جو ہے مزہ آنا، مجھے دلچسپی رہنا، آزا ہوتی مجھے جانے کی خواہش پیدا ہونا، یہ دعا مانگنا چاہیے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اگر ایسا عمل ہے انشاءاللہ تو پھر دین ہمارے لیے مشکل نہیں بلکہ یعنی آسان رحمت بن کے آتا ہے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو وعامل الصالحات کی تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔